اتنا بڑا پوری دنیا میں اتنا بڑا فراڈ کبھی نہیں ہوا جتنا یہ الیکشن 8 فروری کی گنتی کے بعد فراڈ شروع ہوا ہے. اتنا بڑا فراڈ آج تک نہیں دیکھا. پوری دنیا حیران ہے کہ، اور اگلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا نہ صرف حیران ہے بلکہ وہ لان تان بھی کر رہی ہے، اور کوئی کہیں نہ کہیں تو انسان رک جاتا ہے، ٹک جاتا ہے، لیکن کوئی بھی رکنے اور ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے NA-71 سیالکوٹ ریحانہ ڈار صاحبہ، وہ بھی اس وقت انہوں نے بھی وہ الیکشن کمیشن میں گئی ہوئی ہیں. ان کی درخواست ہے، پینڈنگ پڑی ہے، اور انہوں نے الیکشن روکنے کی استدعا کی. ظاہر الیکشن کہاں روکا جاتا ہے، وہ تو خواجہ آصف صاحب کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے، لیکن سماعت چل رہی ہے. اور چونکہ اب ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ان کے ٹیکٹکس کیا ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے کراچی سے قومی اسمبلی کی 21 نشستوں کا نوٹیفکیشن جو میں نے آپ کو بتایا جاری کیا، اور وہ ساری پیپلز پارٹی اور پاکستان MQM کا ہے، سارے کا سارا 21 نشستوں کا. تو اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور 238 کا وہ کہتے ہیں پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے، لہٰذا وہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا پورا. اب آتے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور حلقوں کے بھی نوٹیفکیشن جاری کیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن اب فیصلہ نہیں کر رہا. اس کی وجہ ہے کہ جتنی جلدی فیصلے کریں گے ان کے فیصلے آگے ہائی کورٹس میں چیلنج ہوں گے. ہائی کورٹس میں چیلنج ہوں گے تو وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے جو 4 ارکان ہیں وہ تو اب وہاں پہ نہیں ہوں گے، ان کا اثر و رسوخ تو نہیں ہوگا، اور یہ ویسے بھی اب کچھ عرصے کے بعد یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، یہ سارا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد جو ایک فراڈ الیکشن کروایا ہے. تو لہٰذا یہ گیم چل رہی ہے، گیم آن ہے. اور دوسری جانب جو معاملہ چل رہا تھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار انہوں نے پارٹی جوائن کرنی تھی، تو جماعت اسلامی، اب اگلی بات بتا دوں کہ انتقامی کارروائیاں دیکھیں کہاں تک پہنچی ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ رات انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں گے اور ادھر پارٹی جوائن کریں گے، اور اس کے بعد مخصوص نشستیں جو ہیں وہ وہاں سے ریکور ہوں گی. تو اس دن کل ہی انہوں نے یہ کیا کہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کی 2 نشستیں تھیں، اور ان 2 نشستوں کو انہوں نے مائنس کر دیا اور دوسرے امیدواروں کو جتوا دیا. جماعت اسلامی کی وہاں پہ نمائندگی ہی ختم کر دی خیبر پختونخوا میں. اب وہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ ایک قانونی نقطہ ہے کہ جس جماعت کی پارلیمان میں نمائندگی نہ ہو تو کیا اس جماعت کو بھی لوگ جوائن کر سکتے ہیں. ٹیکنیکلی تو اس میں کوئی آئینی قانونی طور پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ایک جماعت ہے، الیکشن لڑتی ہے، الیکشن لڑنے کے بعد اگر ہار جاتی ہے اور اس کے بعد آزاد ارکان اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور جماعت اسلامی کو بھی حکم ہوا، رات فرمان جاری ہوا کہ جماعت اسلامی کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے، کیونکہ ان کی جرت کیسی ہوئی کہ وہ ہمارے جو پلان ہے، ہمارا پروجیکٹ جو ہے اس کے درمیان میں آڑے آئیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک لائف لائن دیں، آکسیجن پرووائڈ کریں اور ان کو جینے کے لیے کوئی سانس لینے دیں. تو لہٰذا انہوں نے بھی جماعت اسلامی کو بھی کل انہوں نے ٹیکا لگا دیا اور ان کی سیٹیں بھی ختم کر دیں، اور ان کی 2 سیٹیں وہ بھی بھروا دیں. اب جماعت اسلامی کی قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایشو ہے نہیں، ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ یہ کہا جائے، لیکن یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس لیے پھر جماعت اسلامی نے وہ جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں نے چیک کیا، بیک گراؤنڈ میں یہ چیز ہے، اور فرنٹ پہ وہ جو آپ نے پریس ریلیز جاری کیا کہ جی مرکز میں ایک تعاون کا کہا تھا، اتحاد تھا مرکز میں، تو خیبر پختونخوا میں ہمارا اتحاد ہم نہیں یہ پیشکش قبول کرتے، مرکز میں بھی ہونی چاہیے. تو آئی تھنک اس کو ریوزٹ کیا جائے گا. پھر دوسرا جو مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو ایشو ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے، اور انہوں نے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی، اور وہ نہیں دی تو اس کو پھر اگین ایک لیگل اور ایک ٹیکنیکل جسٹس کی طرف جا سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو تنگ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ برقرار ہیں.